علماء کرام، مفتیان شرع، حفاظ کرام، سادات کرام، شورا اعظام، حاضرین و باپردہ حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت اللہ کے واسطے، دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، یا حق یا شفیع سال مینا سال صفی، المدد المدد یا صفی عبد الصمد، بغیر دعوے والا استاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی، دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے کانے لالے کرامت سے سنیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات گرامی، مسلسل جھوک در جھوک آپ تمامی حضرات یکم محرم الحرام سے لے کر تا این وقت ذکر شہدائے کربلا کے مختلف عناوین پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم سب نے شان مصطفیٰ کی جانی، شان صدیق اکبر کو بھی پڑھا، فضائل فاروق اعظم کو بھی جانا، شہادت عثمان غنی اور رافضیوں کا پھیلایا ہوا عید غدیر کا جال بھی پہچانا۔ کل شان مولائے کائنات اور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سلطانہ کے تعلق سے بھی ہم لوگوں نے گفتگو سماعت کری۔ آج چھٹی شب فضیلت حسنین کریمین اور شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ حضرات گرامی، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ 10 دن صرف یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں،
تا عمر یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں. ہمارے لیے فقط حسین ہی نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم جس نے حسین کو پکڑا اور حسن کو چھوڑ دیا، حسن بھی اس کے کام نہ آنے والے، حسین بھی اس کے کام نہ آنے والے. ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم لبیک یا حسن بھی کہتے ہیں اور لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ حسین تو کریں گے کیونکہ حسین کو شہید کرنے والے اور کروانے والا کہاں سے منسوب، کس کا خانوادہ، تو اسی پس منظر پر صحابہ کرام پر تبرہ، اس خانوادے پر تبرہ، اجلہ صحابہ پر تبرہ، بزرگان دین پر تبرہ بازی. اس لیے حسین کی شہادت 10 دن منائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے حسین مظلوم کربلا، حسین شہید کربلا. اور خدا کی عزت کی قسم میں ابھی آپ سے یہ پوچھوں کہ امام حسن کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ کسی کو معلوم؟ جواب دو. امام حسین کب شہید ہوئے؟ ارے بریلویوں ہو یار، بریلوی چپ ہو کر جواب نہیں دیتے. کب شہید ہوئے؟ ہر فرد یہاں پر سوائے بلند کرے گا اور بلند کر کے یہ بتایا گا کہ حسین شہید کربلا، کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا، بتا دیا گیا، پہچان کروا دیا گیا کہ کربلا معلیٰ کے میدان میں 10 دن شہید کربلا موجود رہے. آخری 3 دن پانی بند کیا گیا، کنبہ کا کنبہ شہید کر دیا گیا. لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ امام حسن کب پیدا ہوئے؟ امام حسن کب شہید ہوئے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر بتا دے عوام میں سے، علماء کو چھوڑ کر، سادات کرام کو چھوڑ کر، مفتیان شرع کو چھوڑ کر، کوئی ایک ہے فرد جو کھڑا ہو کر یہ بتائے کہ حسین شہید کربلا کے سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے، کب ولادت پائی، ان کے کیا مناقب، ان کے کیا فضائل، ان کی کیا فضیلت، ان کی کیا پذیرائی. کوئی ایک ہوگا جو کھڑا ہوگا فن خواہ. آپ ایک ہیں باہر، چلیے آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ میں ہے، دوسرے ہیں اور کتنے، چلو 2 لوگوں نے یہ بتایا کہ ہاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہے، ولادت کب ہے. لیکن اکثریت یہ نہیں جانتی کہ امام حسن کے کمالات، فضائل، افضلیت، ان کے معاملات کیا تھے. وجہ کیا ہے؟ پروپیگیشن یہ رہا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کو اگر بتایا جائے گا تو ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. اور مسلمان گروہوں میں انشاءاللہ 2 بڑے مسلمان گروہوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. 2 بڑے مسلمان گروہوں میں یہ بیٹا صلح کروائے گا. عزیزان کرام سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ 2 بڑے مسلمان گروہ کون تھے.
ایک گروہ کا نام امام حسن کا گروہ، دوسرے گروہ کا نام امیر معاویہ کا گروہ۔ رسول کریم کا جملہ کیا؟ دو بڑے مسلمان گروہ جس کے اسلام کی ضمانت خود رسول کریم نے، اسے امیر معاویہ کہتے ہیں۔ یہ کل کے لونے بتائیں گے امیر معاویہ کیا ہے۔ ارے جس کے اسلام کی ضمانت میرے نبی نے دی، اس کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ فضائل میں بتانا پڑے گا ان کو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کل کے آئے ہوئے نابالغ کیا بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے چکروں میں نہیں پڑنا، نہ ہمیں دامن حسن چھوڑنا ہے نہ دامن حسین چھوڑنا ہے۔ اور ہم صرف حسین والے نہیں ہیں، ہم یا حسن یا حسین والے ہیں۔ حسن وہ ہے جسے حسین نے اپنا ایمان کہا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، الحسین اشبہ نبینا نبیہ ما کانا ما اسفل من ذالک۔ اعلیٰ حضرت اسی کو خط کھینچتے ہوئے بتاتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا یہ تو ورقہ نور کا۔ حضرت مولا کائنات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک میں نے حسن کو جناب محمد مصطفیٰ سے پایا، اور سینے سے لے کر پاؤں تک میں نے حسین کو رسول اللہ جیسا پایا۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اسی حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ان یزیدیوں نے شہید کیا۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حضرت امام حسن سے ملتا۔ جب بھی ہم لوگ بعد رحلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی چاہت رکھتے تو در علی پر چلے جاتے اور امام حسن کو بلا کر دیکھتے اور اپنی خواہشات کو پوری کیا کرتے۔ اور جب کبھی حسن و حسین ایک ساتھ چلتے تو ہمیں یہ لگتا کہ پوری تصویر رسول کھنچ کر چلی آ رہی ہے، حسن و حسین کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور رسول کریم کا پورا خط کھنچا ہوا حسن و حسین کی شکل میں مدینہ منورہ میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تکتے اور کہتے، اللہم انی احب فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ امام حسن کے چہرے کو دیکھے اور دیکھ کر تکتے رہتے اور کہتے رہتے، اللہم انی احبہ فاحبہ۔ اور تمام مفسرین اس روایت کی تفسیر جب بیان کرتے ہیں عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن و حسین کو دیکھا کرتے ہیں تب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت
जिब्रील अलैहिस्सलाम आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप ये जो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, एक आपके साहिबजादे जनाब इब्राहिम थे, दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन थे। हजरत जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इस हुसैन को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या इब्राहिम को? तो आप रसूल करीम ये इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये कैसा सवाल है? तो आप हजरत जिब्रील ये इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अनकरीब इन दोनों में से एक आपसे जुदा हो जाएगा, आप किसे चाहते हैं? अब ये भी सवाल बड़ा अजीब कि दो साहिबजादे, दो नूर बैठे हो और जिब्रील आकर ये पूछे कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अजीज है। अब अजीजान गिरामी मुआजना देखिए, आप ये कहते हैं कि अगर इब्राहिम फौत होते हैं, विसाल फरमाते हैं, तो इसका गम सबसे ज्यादा मुझे होगा, लेकिन अगर हुसैन फौत होते हैं तो इसका सबसे ज्यादा गम मेरी लश्ते जिगर फातिमा को होगा, अली को होगा, हसन को होगा, और इन लोगों को देखकर सबसे ज्यादा मामून मैं हो जाऊंगा। लिहाजा इब्राहिम को मैं हुसैन पर फिदिया करता हूं। ये जात है इमाम हुसैन की। उसी हुसैन को अजीजान गिरामी करबला के मैदान में शहीद किया गया, जो हजरत इब्राहिम के ऊपर हुसैन कुर्बान। हजरत इब्राहिम को कह दिया गया, ये गया तो इसका सिर्फ गम मुझे होगा, लेकिन ये मेरा बेटा गया तो अली भी तकलीफ में आएगा, फातिमा भी तकलीफ में आएगी, मेरा हसन भी आएगा, तो इन लोगों को तकलीफ में देखकर मैं मगमूम हो जाऊंगा। अब सोचो, अहले बैत किराम सादात-ए-ज़ान का क्या मर्तबा होगा कि अगर इनको जरा सी तकलीफ पहुंचाते हुए दिखोगे अज़ीज़ान गिरामी, तो ये समझना ये तकलीफ महज उस सैयदजादे तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये तकलीफ आप रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचेगी। अब गौर करने की चीज ये है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो इमाम हसन को अपने कंधे पर बैठाए हुए हैं। तो किसी सहाबी ने ये कहा, क्या खूब सवारी, क्या खूब सवार है, क्या खूब सवारी है। आप हजरत इमाम हसन कंधे पे बैठाए हुए, क्या खूब सवारी है। तो आप हजरत क्या खूब सवारी है। आप हजरत इमाम हसन जब बैठे हुए थे तो अज़ीज़ान गिरामी आपकी जुल्फ़े अतहर आपके हाथों पर थी। एक रिवायत ये भी आती है, जैसे ही उस सहाबी ने ये पूछा हजरत इब्ने अब्बास से जो मरवी है, कि उनसे ये पूछा कहा गया कि ऐ साहिबजादे, आपकी सवारी की बात ही निराली है, कितनी अच्छी है। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन काउंटर करके कहते हैं, तुम सवारी को तो देख रहे हो, जरा ये भी तो देखो सवार कितना प्यारा है। तुम सवारी को तो देख रहे हो, जरा ये भी तो देखो मेरा सवार कितना प्यारा है। ऐसे ही एक रिवायत और मिलती है अज़ीज़ान गिरामी, ईद का दिन है, तमाम मदीना मुनव्वरा के बच्चे बेहतरीन कपड़ों में जा रहे हैं, बेहतरीन सवारियों पर जा रहे हैं। नाना के साथ ये दो छोटे छोटे नवासे भी मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी गौर करने की चीज ये है, सवारे दोषे पैगंबर को हसन हुसैन कहते हैं। गौर करने की चीज ये है कि हजरत इमाम हसन हुसैन भी अपने नाना जान से जिद करते हैं, नाना जान देखिए जितने उमरा के शुरफा के बच्चे सवारियों पर बैठे हुए हैं, नाके पर बैठे हुए हैं, नाना जान हम पैदल चल रहे हैं। नाना जान ने फौरन अपने कांधे पर हसन हुसैन को बैठाया, एक तरफ हसन दूसरी तरफ हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी रिवायत ये कहती है कि इमाम हसन हुसैन ने कहा, नाना जान ये सब अपने सवार की लगामें पकड़े हुए हैं, हमारे पास तो कोई लगाम नहीं है। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुल्फों की दो प्यारी प्यारी लटें निकाल कर
ایک امام حسن کے ہاتھ پر دوسری امام حسین کے ہاتھ پر دے دی، اور دینے کے بعد کہا کہ اے حسن و حسین، ان کو ناکے کی لگام سمجھ کر میری زلفوں کو پکڑ لو۔ آگے کی روایت یہ ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسن و حسین نے دیکھا کہ کتنے ناکے جا رہے ہیں، آواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نانا سے نواسے نے ضد کی، نانا ان کی سواریاں بول رہی ہے، میری سواری بول نہیں رہی ہے، تو نواسے کی محبت میں نانا جان اونٹوں کی آواز نکال رہے ہیں کہ میرے حسن و حسین کی دلجوئی ہو جائے، میرے حسن و حسین کا دل نہ دکھے۔ یہ مقام ہے حسن و حسین کا۔ اتنے میں ابو بکر آتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، یہ دونوں پیارے بچے سوار ہیں آپ پر، کتنی پیاری سواری ہے۔ تب بھی آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، اے میرے ساتھی، تو یہ دیکھ رہا ہے سواری کتنی پیاری ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے، اب یہ لوگ جو آ کر، یہ جو نابالغ لوگ آ کر کہتے ہیں نا کہ امام حسن و حسین اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چکلش تھی، یہ لوگ ایک دوسرے کو پسند نہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ان کے پاس بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، کوئی مجھے بتاؤ کہ ماں باپ، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانا، نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ امیر معاویہ۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماں باپ، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانا، نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ اتنے میں حضرت مالک کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے امیر معاویہ، حضرت امام حسن کو اس کا سب سے زیادہ مستحق جانتا ہوں۔ امام حسن کو اس کا سب سے زیادہ مستحق جانتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ اس اعتبار سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے والد امیر المؤمنین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لخت جگر مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی نانی ملکہ عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کے نانا خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے چاچا حضرت جعفر جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور پھوپھی ام ہانی اور ماموں خالائیں رسول اللہ کے صاحبزادے صاحبزادیاں ہیں۔ پھر مالک نے پوچھا، اے معاویہ، کیا میں نے صحیح کہا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، مالک تو سچا ہے، تو سچا ہے اور تو سچا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ امیر معاویہ۔ اے مالک تو سچا ہے، اب بتاؤ، جو امیر معاویہ اور حسنین کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم لاکھ سازشیں کر لو، نہ تم امیر معاویہ کو گھٹا سکتے ہو، نہ امیر معاویہ کی ذات کو گھٹا سکتے ہو۔ اس ذات کو اونچا کرنے والے کا نام محمد عربی ہے۔
عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے ہم لوگوں کو کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں یہ لوگ آپس میں محبت نہ کیا کرتے تھے۔ محبت کا جو عالم یہ ہے کہ امیر معاویہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے۔ ایک کرامت ہے حضرت امام حسن کی۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ کا گزر کھجوروں کے ایک ایسے باغ سے ہوا جس کے سب درخت خشک ہو چکے تھے۔ آپ نے اسی باغ میں اپنا ڈیرا ڈالا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے ایک درخت کی جڑ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے بستر بچھایا اور دوسری جڑ میں اپنا بستر بچھایا، اور آپ حضرت ابن زبیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش اس نخلستان میں تازہ کھجوریں ہوتی تو جنہیں ہم کھاتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن عوام، اے ابن زبیر، کیا تم کھجوریں چاہتے ہو؟ تو حضرت ابن زبیر نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زیر لب کچھ کہا جو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ فوراً کھجوروں کا ایک درخت تر و تازہ اور برابر ہو گیا کہ جس میں تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ ان کا ساتھی جو اونٹ کو چلا رہا تھا وہ بولا یہ جادو ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو نہیں بلکہ فرزند رسول کی دعائیں مستجاب کا اثر ہے، دعائیں مستجاب کا اثر ہے۔ اب عزیزان گرامی سمجھیے آپ تمامی حضرات کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولادوں میں دعائیں مستجاب کا یہ جو اثر ہے، جو قبولیت ہے عزیزان گرامی، وہ اس زمانے سے لے کر آج تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیمار ہوا کرتے تھے تو اپنے علاقے کی کسی سید زادی کے آنچل کا پانی اپنے پاس منگا کر اس کو پیا کرتے تھے، جس کے بعد ان کو شفا مل جاتی تھی۔ یہ عزیزان گرامی مقامات ہیں۔ لوگ آج اس کو مجبور کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنی ذات سے اسے مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ سب فضائل اپنی جگہ، لیکن ان فضائل اور ان کی آڑ میں جو بدتمیزیاں چل رہی ہیں، آج عوام یہ کہتی ہے فلاں سید صاحب کوئی علم نہیں رکھتے، کوئی شرعی ان کے پاس مضبوطی نہیں ہے، اولاد علی کی ہو جس کے لیے کہا گیا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور اس کی اولادیں آج انگوٹھا ٹیپ موجود ہوں کہ یہ معرفت علی ہے۔ بنام سیادت اکثر و بیشتر علاقوں میں صرف سنی سنائی کہی کہائی پڑھی پڑھائی باتوں کو لے کر عوام و ناس کے درمیان فتنہ پروری ہو رہی ہے۔ جب مسائل شرعیہ یا تحقیقات کے بارے میں نہیں جانو تو مت بولو۔ کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونک رہے ہو، کبھی حضرت امیر معاویہ پر بھونک رہے ہو، کبھی ابو سفیان پر بھونک رہے ہو، کبھی ہندا پر بھونک رہے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ سیادت کی آڑ میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر باپو ہو تو تمہارے باپو کا باپ یہاں بیٹھا ہے،
تم جیسے سمجھو گے ہم تمہیں ویسے سمجھائیں گے. عوام خاموش بیٹھی ہے, باپو ہے نہیں بول سکتے, چپ رہو مت بولو. یہ باپو ہے نا یہ بولے گا. کیا بولے گا؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت بلا کو سلام. ہم بتائیں گے کن کے رضا ہے خنجر خونخوار بردبار. آقا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. ہم بتائیں گے تمہیں. تو زیادہ اختیار میں یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش مت کرو. ابو الفرا اصفہانی حضرت عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے بن سعید نے سعید بن آبان قرشی سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن حسن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے, جو کہ بہت کم عمر تھے. ابھی بہت سے ایسے بھی آپ کو افراد ملے, دیکھیے غلطیاں دونوں طرف ہیں. بہت سے ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے علم کے اوپر بہت ناز کرتے ہیں. بہت سے ایسے بھی آپ کو ملیں گے, سامنے کوئی بھی ہو ہم نہیں جانتے کیوں, ہم مفتی صاحب ہیں, ہم مولانا صاحب ہیں, ہم امام صاحب ہیں, سید زادہ ملے, صحیح النسب ہو اور خرافات میں نہ ہو, حد کفر تک نہ پہنچا ہے تو واجب التعظیم ہے, واجب التعظیم ہے. حضرت عبداللہ ابن حسن امام حسن کے صاحبزادے عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے. وہ نوعمر تھے, ان کی بڑی بڑی زلفیں تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کو بہت اونچی جگہ بٹھائے, ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی ضرورتیں پوری کی. جب وہ تشریف لے گئے تو عمر بن عبدالعزیز کی قوم نے ان پر ملامت شروع کر دی کہ چھوٹا سا بچہ آیا تھا, تم سلطان وقت, تم خلیفہ وقت اور اسے اونچی جگہ پر بیٹھائے ہو, اسے اونچی جگہ پر بیٹھائے ہو, تم یہ نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معتبر ذرائع سے یہ سنا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ لخت جگر ہیں رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. عزیزان گرامی جب ایک سید زادے کی عزت کرو, اس کی تعظیم و تکریم کرو تو سیدہ پاک بڑی خوش ہوا کرتی ہیں. سیدہ پاک بڑی خوش ہوا کرتی ہیں. تو اب عزیزان گرامی سمجھو کہ سادات کرام کو ہمیشہ راضی رکھو, لیکن وہ سادات کرام جو راہ راست پر ہیں, میں قید لگا کر بول رہا ہوں, جو راہ راست پر ہیں, جو راہ اعتدال صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی الا ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ کر بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اس نسب کا فائدہ اٹھا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, بد مذہب بنا رہے ہیں. علی کا پہلا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا, علی کا کون سا نمبر دلائل کے ساتھ بتا دیا, براہین رکھ دیے. لیکن عزیزان گرامی لیکن اگر اس کی آڑ لے کر علی کو پہلا بتایا جائے گا تو اللہ کی عزت کی قسم ہم بریلوی خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم بتائیں گے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر, خلیفہ بلا فصل کا نام ابو بکر صدیق. عزیزان گرامی اور اس کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حج کا ارادہ کیا. حج کا ارادہ کرتے ہی ہیں کہ جانکاری ہوئی کہ بغداد میں کچھ لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے. قافلے میں بیٹھے اور جانکاری ہوئی کہ کون کون جائے گا. سب سے جان پہچان ہوئی. آپ نے گھر سے 500 دینار نکالے اور نکالنے کے بعد بازار پہنچے.
بازار پہنچتے ہیں عزیزان گرامی، فوراً ہی ایک مسکین بے یار و مددگار ایک سید زادی آپ کو ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے شیخ، کئی دن سے میں بھوکی ہوں، میرے گھر کے بچوں کے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا، اس شخص نے اپنے پاس جو 500 دینار حج کی رقم کے لیے رکھے تھے اٹھا کر اس بیوی کو دے دیے، اس سید زادی کو دے دی۔ عزیزان گرامی، دینا ہی تھا کہ آپ گھر پر واپس آ گئے، حج کا موسم گزر گیا۔ جب آپ کے دوست و احباب حج کے ختم کر کر واپس آ رہے تھے، اتنے میں عزیزان گرامی دیکھتے کیا ہیں کہ جو دوست و احباب آئے ہیں ان کے پاس جب یہ مبارکبادی دینے کے لیے پہنچے تو عزیزان گرامی ان دوستوں نے ان صاحب کو بھی مبارکبادی دینا شروع کر دی کہ مبارک ہو آپ کا حج مکمل ہو گیا، مبارک ہو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ حج پر گئے نہیں، حج کا خیال دل سے نکل گیا، دوست واپس آئے تو ان کو پھر سے مبارکباد دے رہے۔ یہ بھی حیرت زدہ، کیوں مبارکباد دے رہے؟ گھر پر آئے، سو گئے، خواب میں آپ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ رسول عالم کی زیارت ہوتے ہی وہ صاحب آپ کے قدموں پر بدل گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میں آج اپنے احباب کے پاس گیا تو لوگ مجھے حج کی مبارکباد دے رہے تھے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ رسول عالم فرماتے ہیں اے میرے امتی، تجھے یاد ہوگا نا کہ تو نے ایک میری بے یار و مددگار بیٹی کو 500 دینار دیے تھے، میں نے اسی وقت تیرے لیے دعا کی کہ اس نے حج کا جو پیسہ میری بیٹی کو دیا تو اللہ نے میری دعا سے ایک فرشتہ پیدا کیا اور وہ فرشتہ صبح قیامت تک تیری شکل میں ہر سال حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ یہ ہے سادات کی مدد کرنے کا نتیجہ۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو سادات کو دیکھ کر چڑھ رہے ہیں۔ ہم دونوں بلوں میں چل رہے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف ہے جو سادات کی آڑ لے کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، نہ ان کی ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ جو سادات کے اوپر بے وجہ طعن و تشنیع اور انہیں تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہم مسلک والے ہیں، ہم جتنا ان سے نفرت کرتے ہیں کہ جنہوں نے نشانہ بنایا سادات کرام کو، اتنی ہی ہم نفرت ان سے کرتے ہیں کہ جو سیادت کی آڑ لے کر اس بھولی بھالی اہل سنت و جماعت کو گمراہ اور بدمذہب بنا رہے ہیں۔ آپ عزیزان گرامی، ایک اور بہت پیاری بات ہے عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ ایک علوی، اب تو یہ فاطمی اولادوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن ایک علوی یعنی کہ حضرت مولا کائنات کی دوسری جو زوجہ ہیں جن کو ہم لوگ علوی کہتے ہیں، علوی سادات جن کو بولتے ہیں، ایک فاطمی ہوتے ہیں، دوسرے علوی ہوتے ہیں۔ ایک علوی بیوی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہوتا ہی ہے عزیزان گرامی کہ اتنے میں ان کو ڈر ستایا کہ اکیلی ہوں، گھر میں بچیاں ہیں، ان کو لے کر ہجرت کر دینا، اور ہجرت کر کر کسی محفوظ جگہ پہنچی تو کافی بھوکی تھی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جو امام حسن و حسین اور ان کے رشتہ داروں کے جو فضائل ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے کہ جیسے ہی وہ بی بی اس جگہ پہنچی، بھوکی تھی، بچوں کو مسجد میں لٹایا، لٹانے کے بعد فوراً شہر کی طرف وہ گھومی اور جا کر دیکھتی کیا ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم کچھ کھانے کے لیے بچوں کے لیے لیا۔ ایک جگہ پہنچی جہاں پر ایک مسند پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس مسند پر بیٹھنے کے بعد آس پاس لوگ جمع تھے۔ بیوی نے پوچھا یہ کون ہے؟
کہا یہ رئیس شہر ہے. بی بی گئی اور جا کر کہنے لگی اے رئیس شہر میں علوی ہوں، علوی ہوں، بنو ہاشم سے تعلق رکھتی ہوں، میرے لیے کچھ مدد فراہم کریں. فلاں مسجد میں میرے بچے سو رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، اگر کچھ مدد مل جاتی تو اللہ اور اس کا رسول آپ کے اوپر کرم فرماتا. اتنا کہنا تھا کہ رئیس شہر نے آواز بلند کر کے کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو علوی ہے؟ کیا ثبوت کہ تو علوی ہے؟ عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ آپ سر جھکاتی ہیں اور سر جھکا کے وہاں سے چلی جاتی ہیں. جیسے ہی اتنا کہنا تھا عزیزان گرامی آپ دوسری طرف پہنچی تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک اور تخت بنا ہوا ہے، وہاں پہ گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ شخص محافظ شہر ہے، مجوسی ہے. کہتے ہیں شاید یہاں مدد کی امید ہو جائے. بی بی کہتی ہیں اے محافظ شہر میں علوی ہوں، میں علوی ہوں اور میرے بچے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ مدد فراہم کر دی جائے. عزیزان گرامی اتنا کہنا تھا کہ محافظ شہر نے اپنی بیوی کو حکم دیا اٹھو جاؤ، جا کر اس مسجد سے اس بیوی کے بچوں کو لے کر آؤ. لے کر آیا گیا، گھر پہ بٹھایا گیا، غسل کرایا گیا، اچھے کپڑے کو پہنایا گیا، اس کے بعد کھانا کھلا کر سلا دیا گیا. عزیزان گرامی اتنا ہونا تھا کہ رات ہو جاتی ہے. رات ہوتی ہے کہ وہ جو رئیس شہر تھا خواب میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے کہ میدان قیامت ہے، میدان قیامت ہے، ہر جگہ نفسی نفسی کا عالم. رسول کریم لواء الحمد کے نیچے کھڑے ہیں، لواء کا پرچم رسول اللہ کے سر سے ٹکرا رہا ہے. یہ شخص رسول اللہ کے سامنے جاتا ہے تو رسول اللہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف جاتا ہے رسول اللہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تیسری طرف جاتا ہے رسول اللہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پہچانا آپ نے، میں آپ کا امتی ہوں، آپ چہرہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ رسول عالم کہتے ہیں اے رئیس شہر تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ جو جملہ اس نے ایک علوی بی بی سے کہا تھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو علوی ہے، آج رسول عالم پوچھ رہے ہیں کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو میرا امتی ہے. میرے پیارے دوستوں جو حق پر سادات کرام ہیں، جو حق پر ہے عزیزان گرامی، ان کے اوپر انگشت نمائی کرنے سے بچیں. برائے نام علم یا اپنی تعریف و توصیف کرنے کے لیے یا اپنی عظمت و جاہ و جلال دکھانے کے لیے ان پر انگشت نمائی کرنے سے بچیں. لیکن جو غلط کر رہے ہیں، میں نے جیسا کہ کل کہا تھا، ان کی ڈبل ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے آقا کی شریعت ہے، ان کے نانا کی شریعت ہے، کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ بے جا آپ کا ان کو ستانا رسول اللہ کو غضبناک کر دے. اسی طرح سے حضرت سیدی عبد الوہاب شیرانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، سید شریف نے حضرت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں بیان کیا، حضرت کاشف البحیرہ نے ایک سید کو مارا. اب جو لوگ سمجھ لیں، جو سادات کرام پر بدتمیزیاں لان و تان کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آج کل ملنگے مولا علی بنے ہوئے ہیں، ملنگے علی، مولائی ملنگ، لیکن گالیاں کس کو بک رہے ہیں؟ وہ سادات کرام جو صحیح النسب ہیں، وہ سادات کرام جو صحیح النسب ہیں، ان کو کتا بلی سور بنایا جا رہا ہے. کن کے ذریعے سے؟ ان کے ذریعے سے جو اپنے آپ کو ملنگے مولا علی کہہ رہے ہیں.
बाप की इतनी तारीफ और औलाद को ठोकरें, औलाद को गालियां, क्या तुम्हारी बख्शिश का यही सामान है कि बाप की तौसीफ बयान करो, बाप के गुलाम बनो, औलाद को गालियां बको? ऐसी मौलाइयत? गौर करने की चीज यह है कि आप फरमाते हैं कि हजरत काशिफुल बहीरा ने एक सैयदजादे को मारा, तो उसी रात ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और इसी ऐसी हाल में ज़ियारत हुई कि आपने उससे आराज फरमा रहे हैं, आप उससे पीठ फेर रहे हैं, मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा क्या गुनाह है? तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, तू मुझे मारता है, तू मुझे मारता है, हालांकि मैं कयामत के दिन तेरा शफी हूं। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको मारा हो। तो आपने ये फरमाया, अमा ज़ारा बता वलदी, क्या तूने मेरी औलाद को नहीं मारा? तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने मारा तो है, लेकिन वो चक्कलिश थी आपस की। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरी ज़र्ब मेरी कलाई पर पड़ी है। और रिवायत ये कहती है, फिर आपने अपने कुर्ते अतहर को पलटा और पलट कर दिखाया, तो वहां पर सूजन थी, और वो सूजन एक मक्खी के डंक के बराबर थी। अब ये गौर करो कि जो अपने आप को मलंगे मौला अली कहते हैं, और अली की ही औलादों पर गालियां, अली की ही औलादों पर FIR, अली की ही औलादों के ऊपर लानो तानो तशरीह, ये कैसी तुम्हारी मौलाइयत? ये कैसी मौलाइयत कि बाप की तुम मलंग बनाओ, औलाद को गालियां बको, कुत्ता बिल्ली बनाओ? ये कैसी मलंगी, ये कैसी मौलाइयत? अदीदाने गिरामी, गौर करने की चीज है, क्योंकि आज का जो मौजू है, अब उस मौजू के ऊपर धीरे धीरे मैं पहुंच रहा हूं। इमाम हसन तक सुना आपने, सुकून मिला। अब इमाम हुसैन को सुन लो जरा सा। अदीदाने गिरामी, इमाम हुसैन की विलादत बहुत प्यारी विलादत। इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए तो वो शाबान मुअज्जम का पाक महीना इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। और करने की चीज ये है कि आज इस मुहर्रम में मैं डे 1 से लेकर टिल नाउ आज तक जो कह रहा हूं कि अपने आप को पाक साफ सच्चा हुसैनी बना लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, हर तरफ मजमा है फरिश्तों का, अवाम का, सहाबा का, कि रसूल अल्लाह के घर एक और चांद उतरा है, एक और चांद नाजिल हुआ है। अदीदाने गिरामी, इतने में जिब्रील मुबारकबाद के लिए पहुंच रहे हैं। जिब्रील पहुंचते ही हैं तो अदीदाने गिरामी एक गड्ढे के अंदर एक फरिश्ते को जो कहरे इलाही में गिरफ्तार था देखा। रिवायात में ये मिलता है कि उसका नाम फितरुस था, उसका नाम फितरुस था। हजरत जिब्रील अमीन निकल रहे हैं तो उस गड्ढे के पास पहुंचते ही हैं कि फितरुस पूछता है कि ऐ मलिकुल मलाइका, कहां का इरादा? आप कहते हैं कि रसूल अल्लाह के घर चांद उतरा। मेरे अल्फाज नहीं कि रसूल अल्लाह के घर चांद उतरा है, उसके दीदार के लिए जाना है। अदीदाने गिरामी, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ ले जाते हैं, आपको देखते हैं और देखने के बाद आप ये इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने शब पर तजवीज़ फरमाया है और हुसैन तजवीज़ फरमाया है। ये नाम खुद जन्नत से उतरे हैं। आज अजीज़ाने गिरामी, इस नाम का आड़ लेकर जिस तरह की खुराफात इन मुहर्रम में हो रही है, चाहे वो ताजियादारी के नाम पर हो,
یا علم برداری کے نام پر ہو یا اکھاڑوں کے نام پر ہو، عزیزان گرامی اتنا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر حسین کی محبت تمہیں سجدے تک نہ لے جائے تو سمجھ لینا کہ تم نے حسین کی قربانی کا مقصد نہیں سمجھا۔ لیکن حسین کی محبت اگر تمہیں خرافات تک لے جا رہی ہے تو اپنے آپ کو سچا پکا حسینی نہ کہنا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے دکھا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ناچ ناچ کر ہاتھوں میں تلوار ہاتھوں میں چھریاں لے کر اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ اگر بہت زخمی کرنے کا شوق ہے تو تلواریں اٹھاؤ اور گردنیں الگ کر لو، یہ نوٹنکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوٹنکیاں کہ آ کر دیکھیں میرے نام کی ریلیں بنے، میرے نام کی ویو بنے، میرے نام کو وائرل کر دیا جائے، دیکھو میں نے کتنی چھریاں چلائی ہیں اپنے آپ کو۔ حسین کے نام کی معرفت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حور کو دیکھو، یزیدیوں کے ساتھ تھے لیکن حسین کی معرفت ملی تو کہہ دیا کہ مجھ جیسا ان جیسوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ چھریاں اٹھا کر حسین کا نام بدنام کرنا ختم کرو، بلکہ ان اوقات میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی دیکھا حضرت نے کل دکھائی ویڈیو، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پیچھے مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، چھریاں چلائی جا رہی ہیں، منہ سے خون نکلتا ہے۔ یہ چھریاں چلانا ضروری تھا کہ جو فرد تمہیں آواز دے رہا ہے وہ ضروری تھا۔ حسین کربلا میں اسی سجدے کی بقا کے لیے گئے تھے۔ تمہارے اس خرافات سے حسین کی حسینیت باقی نہیں رہتی، بلکہ حسین کی حسینیت کو نقصان پہنچانے والے ہو تم لوگ۔ برا لگے، ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، باپ داداؤں نے پوجا بھی کی ہے، تم بھی کرو۔ اگر وہ صحیح تھے تو یہ بھی صحیح تھے۔ 20 نسلوں کے اوپر پوچھ لیا جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہو۔ آج بتا رہے ابا دادا نے کیا تھا تو کیا غلط تھے؟ ان کے پردادا دادا 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 نے مورتیاں بھی پوجی تھی، پوجو۔ خرافات جتنی جلدی بند ہو سکے کوشش کرو کہ یہ بند ہو جائے۔ حسینیت نام یہ شہنائیاں بجا کر اپنے آپ کو پیٹنا نہیں ہے، حسین کا نام یہ ڈھول نگارے بجا کر اپنے آپ کو اس میں مغموم کر دینا نہیں ہے، بلکہ جاؤ جا کر کسی یتیم خانے پر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کے کہو کہ تم ماں باپ کے لیے تڑپتے ہو، آؤ میرے گلے لگو، ہم ہیں یہاں سے تمہارے ماں باپ۔ یہ ہے حسینیت۔ ذرا یتیم سکینہ کو یاد کرو، ذرا وہ یتیم زین العابدین کو یاد کرو۔ سچے حسینی ہو، چھریاں اٹھائیں، زبان پہ مارنا شروع کر دی، منہ پہ مارنا شروع کر دی، یہ معرفت حسین ہے۔ تمہیں معلوم ہے شریعت کا حکم کہ اپنے اعضاء کو نقصان پہنچانا قطعاً حرام۔ حسین کے نام پر یہ حرام کام تمہیں حسین کے قریب نہیں بلکہ حسین سے دور کرے گا۔ اللہ کے واسطے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تم لوگ بہت مانتے ہو نا کہ باپوؤں کو ہم لوگ بہت مانتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم لے کر کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ خرافاتیں بند کر دیجئے، یہ حسین سے آپ کو قریب نہیں بلکہ معرفت سے آپ کو دور کرتی ہے حسین کی۔ کب تک حسین کے نام پر یہ خرافاتیاں ہونے لگیں گی؟ آج دیکھیے مروجہ تعزیہ داری کے اوپر فتویٰ آ چکا ہے، کس لیے؟ آپ کی وجہ سے۔ اور ناچو، لے لے کے ٹہلو، باجے بجاؤ، مورتیاں لگاؤ، براق بناؤ۔ کیسی براق بنا رہے جاہل؟
تجھے نہیں معلوم براق کیا تھی؟ میں نے تفصیل بتائی تھی نا آپ کو کہ براق کیا ہے. وہ بنا رہے ہیں براق، کبوتر بنا رہے ہیں ہاتھ میں منہ پہ. یہ ابھی میں نے دیکھا اسی علاقوں کی ویڈیو تھی. کبوتر بنائے، کبوتر بنانے کے بعد اس کے منہ میں یا حسین لکھے ہوئے ہیں. وہ والا کون سا کہ وہ کبوتر نے اپنے پنکھ کے اوپر خون لگا لیا، حسین کا مدینہ چلے گئے. یہ کون سی کہانی نانی اماں کی سناتے ہو تم لوگ؟ حسینیت یہ نہیں ہے. تعزیہ داری کے نام پر فروغ، یہ لغویات، یہ بدعات کا فروغ دینا حسینیت یہ نہیں ہے. یہ ناچ گانجے ڈانس لگا کر اچھلنا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ حسین کی معرفت نہیں ہے. حسین کی معرفت ہے تو جاؤ جا کر مسجد کے کونے پر حسین کے نام پر ایک قرآن مجید ختم کر دو. حسین اس قرآن کی بقا کے لیے کربلا گئے تھے، ایک سنت کو زندہ کر دو. سنت کی بقا کے لیے قرآن گئے تھے، ایک فرض پورا کر دو. اس فرض کی بقا کے لیے حسین کربلا گئے تھے. جاؤ جا کر عمارت مسجد کو بنوا دو. ان عمارات کے تحفظ کے لیے حسین کربلا گئے تھے. بلکہ ان فرائض کو ترک کر کر تم صرف حسین کا نام لے کر حسین کو بدنام کر رہے ہو. کب تک یہ کھلواڑ چلے گا؟ شروعات جیسے عبدالرزاق باپو نے یہاں پہ شروعات کی تھی، ان دھمالوں کو ختم کیا اور ذکر شہدائے کربلا ایجاد کیا. اب اس سکہ کی سرزمین کو پاک کر دو. کوئی خرافات امام حسین کے نام سے نہ ہو. یہ بینڈ باجے، یہ شہنائیاں ڈھولک حسین کے نام پر نہ بجے، بلکہ یا حسین کی صدائیں گھروں سے بلند ہوں. سبیل امام حسین گھروں سے لگائی جائے. امام حسین کا لنگر بھوکوں کو کھلایا جائے، یتیم و مسکینوں بیواؤں تک ان سامان کو پہنچایا جائے. عزیزان گرامی، یہ ہے حسین کی محبت. حسین کی محبت، اور اس کا مطلب رونا، ماتم کرنا، تعزیہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر حسین جیسا کردار پیدا کرنا ہے. حسین جیسا کردار پیدا کرنا ہے، تب جا کر حسینی بنو گے. یہ فرضی حسینی بن کر حسین کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ تم لوگ سازشی طور پر آئے ہو. اہل سنت و جماعت میں چاہے وہ کسی خاندان کے سجادہ نشین ہو، لال پیلے نیلے بھگوا کپڑے پہن کر ٹہلنے والے ہوں، چاہے کتنے بڑے باپو کے پاپو ہوں، اگر حسین کے نام پر خرافات کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو اچھے سے سمجھانا جانتا ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک قاضی گجرات کا جمال دیکھا ہے، حیدری جمال نہیں دیکھا ہے. سے کہا تھا کہ نعرہ خاموشی کے ساتھ نہ لگایا کرو، یہ حسین والوں کا مجمع ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ زندہ ہیں. ہم زندوں کے ماننے والے ہیں. حسین کا نام اور ماتم نہیں ہے، ہم سنیوں کا شیوا. حسین مرتے نہیں ہے، نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے. نعرہ لگاؤ تو پتہ چلنا چاہیے حسینی مجمع ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. محبتوں کا پیشوا. معاویہ کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں. معاویہ کے ماننے والے ببانگے دوہل بولا کرتے ہیں. محبتوں کا پیشوا. ابھی بھی ایک
اچھا نہیں لگ رہا ہے. آج کا ٹاپک امام حسن و حسین اور امیر معاویہ بھی ہے. کھٹملوں تک آواز پہنچاؤ. راجکوٹ کے کھٹملوں تک بھی آواز پہنچے, جام نگر کے کھٹملوں تک بھی آواز پہنچے, سکہ کے کھٹملوں تک بھی آواز پہنچے, جیت پور کے کھٹملوں تک بھی آواز پہنچے. محبتوں کا پیشوا ہے نفرتوں سے ماورا, وقار دین مصطفیٰ ہے سنیوں کے بادشاہ, محب آل مرتضیٰ بدن پہ نور کی ردا, وہ بحر بر پہ چھا گیا, وہ رافضی کو کھا گیا, وہ سنابیوں کو کھا گیا, وہ کھٹملوں کو کھا گیا, سبائیوں کو کھا گیا, وہ ایران کل چلا گیا. لگے گا نعرہ جا بجا, لگے گا نعرہ جا بجا, لبیک یا حسین, لبیک یا حسن, نعرہ حیدری. یہ ہوتے ہیں کربلا والے. اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. میرا ہر صحابی رسول ستارے کے مانند, ان میں سے جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے. ابو بکر کو پکڑو ہدایت, عمر کو پکڑو ہدایت, عثمان کو پکڑو ہدایت, حیدر کو پکڑو ہدایت, حسن کو پکڑو ہدایت, حسین کو پکڑو ہدایت, ابو سفیان کو پکڑو ہدایت, بخشی کو پکڑو ہدایت, امیر معاویہ کو پکڑو. لیکن کیا کریں, ہم تو کھٹملوں کو پہچانتے ہیں کہ وہ کون والے ہیں, لیکن انہی کا لباس پہن کر آج کچھ ایسے بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں جو لباس اہل سنت پہنتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ پیلے کپڑے پہننے والوں کو جب تک سفید بیواؤں کے کپڑے نہ پہنوا دیے بریلوی نہ کہنا. ابھی علی والوں کے چکر میں پڑے نہیں ہو. علی والے میدان میں بولتے ہیں, ہم سے زیادہ میدانی آدمی کون ہوگا. 10x10 کے کمرے میں بیٹھیں گے, بولیں گے ہم مولائی. آؤ دیکھو یہ سچے پکے حسینی مولائی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا ثبوت دے دو. مسلک اعلیٰ حضرت ہستی بستی کریا کریا, یہ ہے نکالی گرامی بریلوی. ایک پاگل آیا کچھ دن پہلے, آج کل کا گم گم کر کہہ رہا ہوگا ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ ہے. اسٹیٹس لگا رہے ہیں کل کے پیدا ہوئے نابالغ لونڈے, وہ اندھیرے کی پیدائش. ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ. اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا, اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا. تو سنو امیر معاویہ سے اعلیٰ حضرت کا کیا رشتہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب ہے بے شمار, حق بدل سے حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. یہ ہے رشتہ بریلویوں کا. اب بریلوی کی آڑ لے کر سنابل ہجڑے میدان میں آ جا. بریلی کی آڑ لے کر فتاوی رضویہ کی آدھی ادھوری عبارت پڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ مت کر.
ان پر بھی کار فجار، تان ان پر بھی کار فجار۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا جو کہہ رہے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کا رشتہ کیا، تو آج دیکھ لو اعلیٰ حضرت کا رشتہ، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت پوری عبارت سمجھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو معاویہ کی حمایت میں اعوذ باللہ اسد اللہ کی سکت و اولیت عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیرے، وہ ناصری یزیدی، اور جو علی کی محبت میں جو امیر معاویہ کی صحابیت نسبت بارگاہ رسالت کو بھلا دے، وہ شیعی زیدی ہے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ کی پوری عبارت، جس کو آدھا ادھورا پڑھ رہا ہے، اور بچے ہمارے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، ارے اپنے پاپا کو تو لے آؤ، پاپا کمرے سے ہی باہر نہیں نکلنے، پارلے جی کھا رہے ہیں کیا؟ کب سے بلا رہا ہوں، پیلی بھیڑ گئے آیا نہیں، پورن پور گئے آیا نہیں، تجھے بلایا تو آیا نہیں، لیکن کھڑے ہوں گے، مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ ارے ہمارے گروہ کے ایک بچے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عصمت امیر معاویہ کتابوں سے سمجھے گا تو کتابوں سے سمجھائیے، جھوٹوں سے سمجھے گا تو جھوٹوں سے سمجھائیے۔ اب سمجھو جو کہہ رہے ہیں امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ۔ اعلیٰ حضرت جلد 29 صفحہ 336 پر لکھتے ہیں اہل سنت کے نزدیک امیر معاویہ کی خطائے اجتہادی تھی، اجتہاد پر تان جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا امیر معاویہ سے رشتہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں جلد 29 صفحہ 338 پر جو کہتا ہوا یہ پاگل گھوم رہا ہے، ہم ملنگ مولا علی ہے، ملنگوں کو نور منزل پاگل خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ گھر کے بڑے جب پاگل ہو تو یہ چھوٹا بڑوا کیا نہ پاگل ہوگا، کب باہر نکلے گا؟ پہلی رات سے چیلنج دے رہا ہوں نا، بڑا گھوم پھر کے کہتے ہیں کہ ہم علی والے آؤ میدان میں، جب علی والے اصلیت میں میدان میں آئے تو میدان سے بھاگ گئے ایسے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کہتا پھر رہا ہے کہ معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ۔ اب سنو معاویہ سے کیا رشتہ۔ جلد 29 صفحہ 338 پر حضرت حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں یہ صلح و تفویض خلافت اللہ و رسول کی پسند سے ہوئی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ باغی، ارے جس کے اسلام کی ضمانت خود اللہ کے رسول نے دی۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صلح و تفویض خلافت اللہ و رسول کی پسند سے ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مصطفیٰ ہرگز انہیں تجویز نہ فرماتے، نہ اللہ و رسول اسے جائز رکھتے۔ اب سمجھو امیر معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھوں پر حسن نے بیعت کی ہے۔ سمجھو کہ معاویہ کون؟
امام حسن نے بیعت کی ہو. آج کا ایک اور چیلنج، ہر کھٹمال رابطی تک پہنچا دو. میدان مناظرہ اسی سکہ پر سجے گا. ثابت کر دو کہ امام حسن نے امیر معاویہ کی بیعت نہ کی ہو. 1 کروڑ کا نقد انعام دیں گے. یہ پاگل، یہ دماغ کے اندھے، یہ 10 انگوٹھیاں پہن کر ناچنے والے، یہ بھنگیری، یہ چرسی، یہ 10 انگوٹھیاں پہن کر ناچتے ہیں. میں خواجہ کی دیوانی. خواجہ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا کہ ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ. ابے اندھیری رات کی پیدائش اندھا مرغا کھیل کر پیدا ہونے والے بتائیں گے کہ امیر معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے. اب سمجھو، حضور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر بڑبڑانے والوں، بعض جاہل بول تھے، آج یہ بھی سنائی گئی کہ حضرت امیر، یہی پاگل کوئی بول رہا ہے. یہ ان کا آس پاس کا راجکوٹ کا ایک پگلا ہے، بڑی سی داڑھی ہے، سفید یوٹیوبر مولائی ہے. اب میدان کے مولائی بنو، یوٹیوب انسٹاگرام کے مولائی ہے. ابے پاگل، قسم خدا کی، جس دن کسی بریلوی کا الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور قاضی گجرات ارشاد سید سلیم باپو صاحب قبلہ کی آمد ہے. اور ابھی تک جو میں نے تم لوگوں کو سکھایا ہے اب ثابت کرنے کا وقت آ گیا. ہمارا قاضی آ رہا ہے، ہم سب کا قاضی آ رہا ہے. بیچ میں رستہ کر دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی، قریہ قریہ، حضور قاضی گجرات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم. تشریف رکھیں. اس کو پیچھے کرو، آپ سنبھل کر. اب بعد میں ابھی فلحال بعد میں، ابھی حضرت کا تھوڑا بیان ہونے دو، پھر آرام سے بعد میں. جی حضور ارشاد. بابا سے درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، حضور قاضی گجرات علامہ مولانا اشاہ سید سلیم باپو صاحب قبلہ کی آمد اس جلسے کی مقبولیت کی گواہی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ آج اس چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں جس پر اعتماد ہم سب کے حضور تاج الشریعہ نے کیا، جو ہمارے حضور تاج الشریعہ کا بازو بنا. خدا کی عزت کی قسم، ایسے ہوتے ہیں علی والے، ایسے ہوتے ہیں علی کی اولاد. لیکن کیا کہیں، ان کا جو 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح سجائے ہوئے ہیں. اب ان کو جبہ تو نہیں، عورتوں کی میکسی ضرور کہیں گے. جو بنام سیادت آو لے کر صحابہ کرام پر تبرے بازی کر رہے ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم، جب اس گجرات کے اندر پہلی مرتبہ اس پاگل نے پیلے کپڑے پہن کر گستاخی کی تھی، اس گجرات سے دوڑا کر بھگانے والے کا نام سید سلیم باپو ہے، جن کے لیے رشتے اہمیت نہیں رکھتے. اہمیت رکھتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت سے وفاداری. اگر مسلک کا ہے تو ہمارا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو بھی ان کی عزت کریں گے. اگر اپنا سگا بھی ہوگا اور مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے تو حضور سلیم باپو کتابوں سے بھی سمجھانا جانتے ہیں. صرف جمالی ہی نہ سمجھنا ان کو، حیدری جلال بھی رکھتے ہیں. یہ کیا میں بتا رہا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوا کہ پیلا ہرا نظر آ رہا ہے. ہر ایک کو، کسی کو، جس عالم دین کو دیکھو گستاخ کیا. میرا مزاج ہے کہ جو زبان سمجھے گا اس کو اسی زبان میں سمجھاؤں گا. ہماری زبان سمجھو گے تو اپنی زبان میں سمجھاؤں گا، اور کوئی اور زبان سمجھو گے تو اس زبان میں سمجھاؤں گا. اگر اولاد علی ہے لیکن فاروق کا مزاج رکھتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ اور یہ کل کے لوٹے ٹائل ٹائل کر لگا رہے امیر معاویہ سے اعلیٰ حضرت کا کیا رشتہ؟ تو اعلیٰ حضرت سے رشتہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اور آگے سنو، جلد 5 صفحہ نمبر 480 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی. یہی ایک منہاجی کتا پاگل ہو رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کا عرس کیوں منائیں؟ ان کے تعلق سے کوئی روایت نہیں آئی، ان کی فضیلت کے تعلق سے کوئی باب نہیں باندھا گیا. اور کل کے یہ پلے لگا رہے ہیں کہ دیکھو مجدد رہا صحیح کیا لکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے. ارے وہ کینیڈا کا ایجنٹ، وہ یہودیوں کا پالن ہار، وہ یہودیوں کا پروادہ کیا کہتا ہے؟ ان کے تعلق سے کوئی باب نہیں. آج اس کی ویڈیو لگا. اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت اشاہ امام احمد رضا جلد 5 صفحہ نمبر 480 پر لکھتے ہیں، بعض جاہل بول اٹھے ہیں کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ ان کی نادانی اور جاہلیت ہے. آج جس کینیڈا کے ایجنٹ کو تم لوگ مجدد بول رہے ہو تو اعلیٰ حضرت اس کی جہالت کے بارے میں 108 سال پہلے بتا چکے ہیں. ہمارے پاس ہر ہتھیار موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وقت پر چلانے والا ہے کون؟ اعلیٰ حضرت نے 107 سال پہلے لکھ دیا ہر چیز. جو کچھ بھی اس صدی میں ہے وہ تنہا رہتا ہے. سب کچھ پہلے بتا دیا. جو فتنہ آج ابھر رہا ہے اس کے تعلق سے 107 سال پہلے اعلیٰ حضرت لکھ کر چلے گئے کہ جو ایسا بولے نادان اور جاہل ہے.
پھر آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ پگلا بول رہا ہے نا کہ امیر معاویہ سے کیا رشتہ، تو دیکھ امیر معاویہ سے کیا رشتہ. اب اس رشتے کو تو بتائے گا جو خود آج تک تاج الشریعہ کے پلے ہوئے کتوں کے گھر کی چاکری کر کر بڑا ہوا. آج جب دانت نکل آئے تو انہی پر بھونک رہا ہے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں جو درے تاج الشریعہ سے پلٹ گیا، جو درے محدث کبیر سے پلٹ گیا، جو درے قائد ملت سے پلٹ گیا، اس کے لیے تو یہی شعر ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے یہ پاگل کہ ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ تو امیر معاویہ سے آگے پھر سے رشتہ سنو. حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے جلد 29 صفحہ 358 پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ، تابعین سے لے کر تا قیامت امت کا کوئی ولی کیسے ہی پایا عظیم کو پہنچے، صاحب سلسلہ ہو خواہ خیر ان میں سے کسی سے ہرگز ان سے ادنا کے رتبے کو نہیں پہنچتا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہے. یہ حضور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، چونکہ ان میں کوئی ادنا بھی نہیں ہے. ادنا سے ادنا رتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رشتہ کیا. آگے دیکھو کیا رشتہ جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. جلد 29 صفحہ نمبر 281. تم بتاؤ گے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم کیسے مانیں؟ اب تم بتاؤ گے کہ ہم امیر معاویہ کو کیسے مانیں؟ امیر معاویہ کے تعلق سے آگے پھر لکھتے ہیں جلد 29 صفحہ نمبر 280 صفحہ نمبر 360 پر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہیں. صحیح ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، الہی اسے راہنما راہ یاب کر اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. ہدایت دینے والے کا نام، ہدایت کے راستے پر چلانے والے کا نام عزیزان گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میں اور تفصیلی گفتگو کروں، تھوڑا وقت دیں گے آپ لوگ؟ ایک اور بہت پیاری بات بتا دوں آپ لوگوں کو. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کافی دیر سے میں بول رہا ہوں، میری بھی انرجی جا رہی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، سکون تو مل رہا ہے نا؟ حضرت امیر بہت پیاری اور بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سکون آ جائے اور سن کر لطف ضرور لیجئے گا، کیونکہ معاویہ اور علی والے سن کر لطف بہت لیتے ہیں. عزیزان گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کرنٹ کا نام ہے. کرنٹ سمجھتے ہیں نا؟ الیکٹریسٹی. اگر یہ کرنٹ ٹرانسفارمر سے نکلا اور پہنچا سیدھا وائرس کے ذریعے سے اے سی پہ پہنچا تو کیا کیسی ہوا آئی؟ میں نے پھر سے پوچھا، کہا تھا نا بریلوی ہو نا، بریلوی خاموش نہیں بیٹھتے. کیسی ہوا آتی ہے؟ ابھی بھی نہیں سنائی دیا. میں اونچوں کا ماننے والا ہوں اور اونچی آواز سنتا ہوں. جو نیچے کا ماننے والا ہو یہاں پر بیٹھے. عزیزان گرامی ہم حضرت بھی ایسے ویسے نہیں رکھتے، ہمارا حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہے. جب کرنٹ اے سی پر پہنچتا ہے تو کیسی ہوا آتی ہے، لیکن جب بلوور پر پہنچتا ہے تو کیسی ہوا. کرنٹ ایک
بلوور پر گئی تو گرم ہوا، ظرف 1 نتیجے 2، ظرف 1 نتیجے 2، اے سی پر گئی ٹھنڈی ہوا، بلوور پر گئی گرم ہوا، اسی کرنٹ کا نام امیر معاویہ ہے۔ ہماری سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ہماری سنتا ہے تو دل بن بن کر تباہ ہوتا ہے۔ آج کسوٹی کا نام امیر معاویہ ہے، آج کسوٹی کا نام امیر معاویہ ہے۔ جو کسوٹی ہم حضرت مولا کائنات کے لیے استعمال کرتے تھے کہ مومن کون منافق کون، آج وہی کسوٹی امیر معاویہ بنے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو بڑی بڑی دھوتیاں پہن کر، یہ بندے بن کر یہ جو پیر صاحبان گھوم رہے ہیں، ہم فلاں کی اولاد، ان سب کے سامنے جا کر بس ایک مرتبہ کہہ دو، محبتوں کا پیشوا، سب اصلیت نکل کر آ جائے گی، سب اصلیت نکل کر آ جائے گی۔ ظرف 1 نتیجے 2، اے سی پر پہنچا تو ٹھنڈی ہوا، بلوور پر پہنچا تو گرم ہوا۔ یہی امیر معاویہ کا نام، اسی کرنٹ کو امیر معاویہ کہتے ہیں، اسی کرنٹ کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ حلالی سنتا ہے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، باقی کا آگے آپ پورا کریے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعلق سے کیا کیا نہیں کہا گیا۔ حضرت امام حسن جنہوں نے ہاتھ پر ان کے بیعت کی، اطاعت فرمائی، آج تم حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھاتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ پر انگلی اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا امام حسن پر انگلی اٹھا رہے ہو۔ جو وظیفہ متعین کیا گیا تھا، اگر غلط ہوتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام حسن وہ وظیفہ قبول کیوں فرماتے؟ میرے پاس ہزاروں سینکڑوں دلائل ایسے موجود ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کس کے تعلق سے ہے؟ انہی صحابہ کرام کے۔ آگے فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَعْتَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے انہی صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا، انہی صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا اولئک هم الصادقون فاولئک هم المفلحون۔ کس کے تعلق سے فرمایا؟ انہی صحابہ کرام کے تعلق سے۔ اولئک هم المؤمنین حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کس کے تعلق سے فرمایا؟ انہی صحابہ کرام کے تعلق سے۔ تم کہاں پہنچ رہے ہو؟ ان صحابہ کرام پر تبرے بازی کر کر، حضرت امیر معاویہ پر تبرے بازی کر کر اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہو۔ کب تک جہنم بناؤ گے؟ میں اپنی گفتگو کے آخری باب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ علی سے عشق کرے اور معاویہ سے وفا نہ کرے، اہل سنت میں ہوں ایسے غدار، خدا نہ کرے۔ علی سے عشق، تمہارا لاکھ علی علی تسبیحاں کرنا بیکار ہے اگر دل میں بغض امیر معاویہ ہے۔ عزیزان گرامی، اونچا جس کا نام ہے، چرچا جس کا عام ہے، اسی کا نام معاویہ ابن ابو سفیان ہے۔ اس نام کو اونچا خود میرے رسول نے کیا ہے۔ یہ کیا کل کے لونڈے، آپ دیکھو ایک آج کل کارٹون چلتا ہے ریلوں پر، ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے، تم امیر معاویہ کو نہیں مانتے، ہم تم کو نہیں جانتے۔ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم، وکل وعد اللہ الحسنی کے مصداق ہیں حضرت امیر معاویہ، تمام صحابہ کرام۔ تم کیا نہیں مانتے؟ حضرت عزیزان گرامی، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے؟ حضرت پیرانی پیر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ جس راستے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرنا ہے تو میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ کی سواری گزرے اور حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے پر سوار ہو اور ان کے گھوڑے سے اڑتی ہوئی خاک مجھ پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری بخشش ہو گئی ہے۔ اس ذات کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ اور تم اپنے آپ کو قادری کہتے
गुस्ताख अमीर मुआविया है, तेरी कादरियत और से आजम की बारगाह में भी कबूल नहीं है। तू अपने आप को चिश्ती कहता है, अमीर मुआविया का गुस्ताख है, तो चिश्तियों के स्पीकर निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं फवाइदुल फवाद शरीफ में, कोई शख्स गया जाकर कहने लगा, ऐ निजामुद्दीन औलिया क्या फरमाते हैं अमीर मुआविया के ताल्लुक से? तो आप फरमाते हैं वो सहाबिया वो अब मोमिना कि वो सहाबी है और मोमिनों के हैं। अब मैं सोचूं कि मैं तुझ भंगेरी इन चंसियों की मानूं या ख्वाजा की खलीफा की मानूं। हम फर्जी चिश्तियों को नहीं मानते, हम निजामुद्दीन औलिया के मानते हैं, हम निजामुद्दीन औलिया के भिखारी हैं, हम उनकी मानेंगे। ये दरमुंडों की मानेंगे, ये नाचने वालों की मानेंगे, ये सिमा के नाम पर कबड्डियां खेलने वालों की नाम मानेंगे? अरे कबड्डी वालों आओ असली अली वालों के सामने, तुम्हें जलवाए खैबर दिखा देंगे, जलवाए खंदक दिखा देंगे, जलवाए बदरो हुनैन दिखा देंगे। सच्चे अली वाले तुमसे टकरा गए उस दिन बेंगलोर का मैदान याद आ जाएगा, साथी का मैदान याद आ जाएगा। बस 2-3 बातें और बताऊं फिर रुखसत हो जाऊं। अज़ीज़ान गिरामी, जो लोग कहते हैं अली और मुआविया लड़ाई, अली और मुआविया तो भाई भाई, तू कहता है लड़ाई, अरे पागल ये दोनों तो है भाई। क्या दोनों जंग में है, आपस में जंग चल रही है, अली भी लड़ रहे हैं, अमीर मुआविया भी लड़ रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इतने में रोम के बादशाह ने खत भेज दिया अली मुर्तजा को, तैयारी कर लो, रोम तुम हम पर हमला करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, ये खत हजरत अमीर मुआविया के हाथ लग गया, ये खत हजरत अमीर मुआविया के हाथ लग गया। अली से पहले जवाब देने वाले का नाम अमीर मुआविया है। जवाब दिया हजरत अमीर मुआविया ने, अरे रोम के कुत्ते, हम आपस में इख्तिलाफ रखते हैं तो इसका फायदा उठाएगा। हम आपस में इख्तिलाफ रखते हैं तो तुम फायदा उठाएगा। तूने कहा है कि तू अली पर हमला करेगा। अज़ीज़ान गिरामी फरमाते हैं जुर्रत कर, तू अली पर हमला करने की, हम भाई, हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह है। तू अगर अली पर हमला करेगा तो अली का सिपह सालार, अली सिपह सालार और मुआविया उसका सिपाही होगा। अली सिपह सालार, मुआविया उसका सिपाही। अब ये है अज़ीज़ान गिरामी इन दोनों की आपस मोहब्बत। अगर मुआविया को गाली देना किसी मजहब का हिस्सा है तो उस मजहब को काफिर करना हमारे ईमान का हिस्सा है। तुम कब तक हमें परेशान करोगे? अब ये ज़बानें खामोश नहीं रहने वाली। गली गली जाकर अमीर मुआविया के नाम के झंडे लगाए जाएंगे। हम बताएंगे कि अजमत अमीर मुआविया क्या होती है। अब इसको समझो, थर्मामीटर से ताप चेक होता है और अमीर मुआविया से असली बाप चेक होता है। जो आज धोखे अमीर मुआविया पर, तो समझ लो मुआविया का मतलब ही वो सितारा है जिसे देख कर कुत्ते भौंके। तो भौंकने दो इन कुत्तों को। अज़मत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई भी इंसान ग्रहण नहीं लगा सकता। इस चमकते हुए सूरज को चमकता हुआ
خود رسول پاک نے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ذات کا نام امیر معاویہ ہے۔ آ جاؤ اس لواء کے تلے بیٹھ جاؤ اور عظمت امیر معاویہ کے سائے تلے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر لو۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام بریلی ہے، یہی پیغام قائد ملت ہے، یہی پیغام مفتی اعظم ہے، اور یہی پیغام قاضی گجرات ہے، اور یہی پیغام بزرگان سلسلہ اربع ہے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ اگر سچا ماننے والا ہے اس کا تو حضرات صحابہ کرام پر تبرہ بازی نہیں کرے گا، اور جو حضرات صحابہ پر تبرہ بازی کرے گا وہ اصلی نہ قادری ہو سکتا ہے، نہ چشتی ہو سکتا ہے، نہ سہروردی ہو سکتا ہے، نہ نقشبندی ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کا پیغام اپنے دلوں میں محفوظ کرو۔ تعزیہ داری کے نام پر یہ جو رسومات آپ لوگ کر رہے ہو، یہ چھریاں چلانا، یہ ماتم بازیاں کرنا، یہ رومالے اڑانا، یہ عورتوں کا وہاں جا کر لپسٹک لالی پاؤڈر لگا کر 9 محرم کو تعزیہ دیکھنے جانا، عزیزان گرامی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت نام کس کا ہے میں بتا چکا ہوں۔ ایک مرتبہ آواز بلند آج ابھی تک جو میں نے آپ لوگوں کو درس دیا ہے، اسلم بھائی بتا رہے تھے کہ آج حضور 41 سال میں یہاں پہ چند لوگ ہی آتے تھے، آج 41واں سال ہے، اور 41ویں سال میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یہ چمن آج پہلی مرتبہ اتنا کھلا ہے۔ آج ابھی تک جو میں نے آپ لوگوں کو درس سکھایا ہے، قاضی ہمارا سرپرست ہوتا ہے نا، گارڈین ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو گارڈین جو ہم لوگوں کو گارڈ کرنے، ہمارا پیرنٹ جو ہوتا ہے، وہ قاضی اس حیثیت میں رہتا ہے۔ ہم لوگ ان کے ماتحت چلنے والے ہیں۔ جو یہاں پر رہے گا قاضی گجرات کے ماتحت رہے گا، خواہ کتنا بڑا ہو جائے یا کتنا چھوٹا ہو جائے۔ جب قاضی منتخب ہو گئے تو سب کے بڑے کا نام سید سلیم باپو ہے۔ تو اب جو میں نے تم لوگوں کو ہوم ورک سکھایا ہے، اب آپ اپنے اس گارڈین کے سامنے دکھائیے، دونوں ہاتھوں کو بلند کریے، ایک ہاتھ میں دامن علی ابن ابی طالب، دوسرے ہاتھ میں دامن امیر معاویہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، نعرہ حیدریہ، نعرہ حیدریہ، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت قاضی گجرات سید سلیم باپو، قاضی گجرات سید سلیم باپو، آزمان مسلک اعلیٰ حضرت، آزمان مسلک اعلیٰ حضرت، آزمان مسلک اعلیٰ حضرت، امیر معاویہ، امیر معاویہ، امیر معاویہ، امیر معاویہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا فرما دیں تھوڑا سا اچھا اس کو